وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے، مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ڈاکٹر اسرار کی تفسیر کے سلسلے میں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بیان القرآن یا ترجمہ قرآن تو کہہ سکتے ہیں، تفسیر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ڈاکٹر اسرار عربی زبان سے ہی واقف نہیں تھے، اور دوسری بات احادیث کی بھی معرفت ان کو حاصل نہیں تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلاف صحابہ اور تابعین کے آثار سے بھی واقفیت نہیں تھی، اور ان کا منہج بھی، عقیدہ بھی درست نہیں تھا۔ وحدت الوجود کا عقیدہ وہ رکھتے تھے، اور آخری وقت تک ابن عربی صوفی حلولی کا عقیدہ رکھ کر اس دنیا سے چلے گئے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار کے بیٹے عاکف کا خود بیان ہے کہ اسی عقیدے پر آخری دم تک رہے۔ اب جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہر کنکر میں شنکر ہے، اس کی تفسیر کیسی ہو سکتی ہے؟ اور جس کو عربی زبان کے اسلوب ہی سے واقفیت نہ ہو، اس کی تفسیر کیسی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور صحابہ و تابعین کے آثار سے آگاہی نہ ہو تو اس کی تفسیر کیسی ہوگی؟ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی خمینی انقلاب کے بڑے مداح اور ثناخواں رہے ہیں اسرار صاحب، یہاں تک کہ خمینی کے انقلاب کی محبت نے ایران تک اور تہران تک پہنچا دیا، اور وہیں تک نہیں بلکہ خمینی کی محبت نے خمینی کی قبر کی زیارت بھی کروا دیا۔ تو ایسے آدمی کی تفسیر کے بارے میں کوئی کیا کہے؟ صرف اتنی جانکاری ہی کافی ہے کہ ایسے آدمی کا منہج کیسے درست ہو سکتا ہے، جس کو صرف انقلاب ہی انقلاب نظر آئے، نہ قرآن و سنت کی پرواہ، نہ سلف صالحین کے منہج کی کوئی فکر، بس انقلاب کے دھن میں تنظیم تنظیم، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی بات۔ توحید و سنت پر ایک آدمی قائم رہے، دنیا ملتی ہے ملے، نہیں ملتی ہے تو کوئی افسوس نہیں، لیکن جتنے یہ حرکی تھرکی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کا مطمح نظر صرف اور صرف حکومت حکومت اور انقلاب انقلاب۔ کون سا انقلاب؟ خمینی انقلاب؟ شیعی رافضی مجوسی انقلاب؟ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن میں ناکام بتائے، خمینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام ثابت کرتا ہے، ام المومنین عائشہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اس کی کتابیں دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ اب ایسا خمینی جس کا آئیڈیل ہو، اس کی تفسیر پڑھنے کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر سرائی موجود ہے، تیسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی کی تفسیر موجود ہے، اور داؤد دراز نے جو حاشیہ چڑھایا ہے وہ بھی تفسیر موجود ہے، ڈاکٹر لقمان السلفی نے جو تفسیر لکھی ہے وہ بھی موجود ہے، تفسیر ابن کثیر کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے
شیخ سعدی کی بھی تفسیر کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ سب تفسیریں دستیاب ہیں، اور جو مجمع الملک فہد سے تفسیر چھپی ہے حافظ صلاح الدین یوسف کی، وہ تو بہت ہی زبردست تفسیر ہے۔ اسی طرح سے شیخ عبدالسلام بھٹوی کی جو تفسیر ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے، بلکہ اس دور کی بہت اہم ترین تفسیروں میں سے ہے۔ اسی طرح سے عبدالسلام اور رستمی صاحب جو پختونخوا علاقہ کے تھے، ان کی بھی تفسیر بہت ہی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اسلاف کے منہج پر چلنے والے تفسیریں اس قدر عام کر دیے ہیں کہ کسی منہجی انحراف کرنے والے کی تفسیر کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سے علماء نے تفسیریں لکھی ہیں، ان تفاسیر کی طرف رجوع کریں جن کا منہج بھی سلیم ہے اور عقیدہ بھی درست ہے۔ اس لیے نوجوانوں، انقلابی نعرے کی طرف نہ جاؤ، کتاب و سنت کے مطابق جو تفسیر ہو صرف اسی تفسیر کا مطالعہ کرو، تاکہ تمہارا عقیدہ بھی درست رہے اور تمہارا منہج بھی سلیم رہے۔ وما توفیقی الا باللہ،